حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام کا وطن بابل تھا۔ یہ عراق کا مشہور شہر تھا اور اپنے وقت کی سب سے ترقی یافتہ قوم یہاں آباد تھی۔ سدوم اور عمورہ اسی قوم کی دو بستیاں تھیں جن کے لوگ گمراہی اور اللہ کی نافرمانی میں بہت آگے نکل گئے تھے۔ وہاں کے لوگوں میں دوسری برائیوں کے ساتھ ساتھ لوٹ مار، دھوکہ اور ڈاکہ زنی عام تھی۔ یہ لوگ باہر سے آنے والے اجنبیوں اور مسافروں کو خاص طور پر اپنے ظلم و ستم اور لوٹ مار کا نشانہ بناتے۔ سدوم کے رہنے والوں نے باہر سے آنے والے تاجروں کو لوٹنے کے نت نئے طریقے ایجاد کر رکھے تھے۔ جب کوئی سوداگر باہر سے آ کر وہاں اپنا مال فروخت کرنے کے لیے قیام کرتا تو ہر سدومی مال دیکھنے کے بہانے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کے پاس جاتا اور باتوں باتوں میں کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کر وہاں سے چل دیتا۔ اگر کوئی ہمت کر کے شکوہ کرتا تو الٹا اسے لینے کے دینے پڑ جاتے اور وہ اس جھگڑے کے دوران باقی مال سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا۔ ان آبادیوں کی اصلاح اور انہیں سیدھے راستے کی طرف بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کرام کو بھیجا، لیکن وہ قوم کسی کی نہ مانتی تھی۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، لیکن ان پر حضرت لوط علیہ السلام کے وعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ الٹا ان کے خلاف ہو گئے۔ آپ کی تبلیغ سے تنگ آ کر وہ آپ کو مجبور کرنے لگے کہ اگر آپ ایسے ہی نیک اور پاک ہیں تو اس بستی سے نکل کر کہیں اور چلے جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر اللہ کا کوئی عذاب آ جائے، اس لیے بہتر ہے کہ ان برے کاموں سے باز آ جاؤ اور نیک بندے بن جاؤ تاکہ اپنی دنیا اور عاقبت کو سنوار سکو۔ میرا یقین کرو، مجھے اللہ نے تمہاری طرف اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن ان کی قوم پر ان سب باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا اور وہ اسی طرح گناہوں کی تاریکیوں میں ڈوبی رہی۔ سدومیوں کی بدتمیزی کا ایک واقعہ تاریخی کتابوں میں درج اور خاصا مشہور ہے۔ ایک مرتبہ ایک نیک شخص حضرت لوط علیہ السلام سے ملنے سدوم آیا۔ وہ یہاں کے لوگوں کی شرارتوں سے واقف تھا۔ جب وہ بستی کے قریب پہنچا تو ایک سدومی نے اس کے سر پر بڑا سا پتھر کھینچ مارا۔ اس پتھر سے متعافر کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ بدتمیز سدومی نے اس پر بس نہ کیا بلکہ اس کے قریب جا کر بولا، میرے پتھر نے تیرا سر لال کر دیا ہے، اب مجھے اس کا معاوضہ دو۔ مسافر بیچارہ پتھر لگنے سے پہلے ہی تکلیف میں مبتلا تھا۔ یہ سن کر حیران ہوا اور سر سے بہنے والا خون روکنے کی اپنی سی کوشش کرتے ہوئے بولا، کس بات کا معاوضہ؟ ایک تو تم نے مجھے چوٹ پہنچائی اور جرمانہ بھرنے کی بجائے الٹا معاوضہ مانگ رہے ہو۔ سدومی نے دیوانوں کی طرح کہکا لگا کر کہا، اے اجنبی، شاید تم نہیں جانتے کہ یہاں کا دستور ایسا ہی ہے، اگر معاوضہ نہ دیا تو میں تمہیں کھینچ کر قاضی کے پاس لے جاؤں گا۔ مسافر تو پہلے ہی قاضی کے پاس جانا چاہ رہا تھا، لہذا فوراً تیار ہو گیا۔ قاضی کے پاس پہنچ کر جب دونوں نے اپنا مسئلہ سامنے رکھا تو قاضی خاصی دیر سوچنے کے بعد بولا، تم دونوں کی بات سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اجنبی مسافر کا سر لال ہوا ہے، اس لیے اسے پتھر مارنے والے کو معاوضہ دینا ہوگا۔ مسافر نے سنا تو وہ سمجھ گیا کہ یہاں کا تو دستور ہی نرالا ہے۔ اب اسے بھی غصہ آ گیا اور اس نے ایک پتھر اٹھا کر قاضی کے سر پر دے مارا۔ قاضی کا سر پھٹ گیا اور خون سے اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ لیجئے، میں نے آپ کا سر بھی لال کر دیا، اب آپ کی طرف میری جو رقم نکلتی ہے وہ اس شخص کو دے دیں جس نے مجھے پتھر مار کر زخمی کیا ہے۔ مسافر نے یہ کہا اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کو اس واقعے کا علم ہوا تو وہ اور زیادہ پریشان ہوگا، کیونکہ ان کی قوم کی گستاخیاں اور جرائم بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ انہوں نے ایک بلند مقام پر چڑھ کر شہر کے لوگوں سے خطاب کیا، اے لوگو، ایک اللہ کے لیے میری بات سنو اور جو میں کہہ رہا ہوں اس پر دھیان دو۔ نیکی کی طرف لوٹ آؤ اور بدی کا راستہ چھوڑ دو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ میں اس کام کا تم سے کوئی معاوضہ اور اجرت طلب نہیں کر رہا، میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے۔ اگر تباہی سے بچنا چاہتے ہو تو میری بات مان لو اور گناہوں سے توبہ کر لو۔ سدومیوں پر آپ کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا بلکہ الٹا آپ کو اور زیادہ تکالیف دینے لگے۔ انہوں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ جس عذاب سے آپ روز ہمیں ڈراتے ہیں، اگر وہ سچا ہے تو ایک دن وہ عذاب ہم پر لے ہی آئیں۔ آخر اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو فنا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سرکش قوم پر اللہ کا عذاب ایک عجیب انداز میں نازل ہوا۔
ایک دن چند نوعمر اجنبی حضرت لوط علیہ السلام سے ملنے آئے۔ آپ مہمانوں کی بہت عزت کیا کرتے تھے اور خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ وہ اجنبی چونکہ نوعمر لڑکے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کی قوم کے افراد ایسے اجنبیوں کو زیادہ تکالیف دیتے ہیں، اسی لیے وہ فکر مند ہو گئے اور ان سے کہنے لگے، آپ لوگ اس علاقے میں اجنبی معلوم ہوتے ہیں، بہتر ہوگا اگر آپ میرے مہمان بن جائیں۔ ان نوجوانوں نے آپ کی بات مان لی اور آپ کے گھر چل دیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، وہ آپ کے سخت خلاف تھی اور اکثر اپنی قوم کے ساتھ مل کر آپ کو تکالیف دیتی رہتی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ آپ چند نوعمر مہمانوں کو گھر لائے ہیں تو وہ بہت حیران ہوئی۔ جب آپ نے اس سے کہا کہ کسی کو بھی نوجوانوں کے بارے میں نہ بتانا، تو اس کے دل میں آیا کہ ضرور اس بات کی اطلاع سدوم کے لوگوں کو دینی چاہیے۔ جب سدوم کے شرارتی لوگوں کو اس بات کی اطلاع ملی تو وہ ایک جماعت کی صورت میں آپ کے گھر پہنچ کر دروازے پر یوں دستک دینے لگے جیسے کھولا نہ گیا تو اسے توڑ دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ دیکھ کر گھبرا گئے اور ان کی منتیں کرنے لگے کہ میرے مہمانوں کو کچھ نہ کہو، لیکن وہ کہاں باز آنے والے تھے۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ مہمانوں کو فوراً کے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ان کے سامنے ذلیل نہ کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کے سدومی بولے، کیا ہم نے تمہیں اس بات سے روک نہیں رکھا کہ کسی کو بھی اپنا مہمان نہ بنانا؟ اب ان نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو، ان کے بغیر ہم یہاں سے نہ جائیں گے۔ جب آپ نے دیکھا کہ وہ کسی بھی طرح باز نہیں آئیں گے تو آپ نے گھر کا دروازہ مضبوطی سے بند کر دیا۔ سدومیوں نے چاروں طرف سے آپ کے مکان کو گھیر کر ایک بھرپور حملہ کر دیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مکان کو توڑ ہی ڈالیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئے اور بے اختیار آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی۔ آپ کے مہمان یہ سب دیکھ اور سن رہے تھے۔ انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ اب آپ پر اپنی اصلیت کھول دیں۔ انہوں نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے لوط، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ اپنے نیک گھر والوں کے ساتھ یہاں سے نکل جائیں۔ آپ کی بیوی بھی کافرہ ہے اور ان کی ساتھی ہے، اس لیے وہ بھی عذاب سے محفوظ نہ رہے گی۔ ان سرکش لوگوں پر عذاب کا وقت صبح کا ہے جو زیادہ دور نہیں۔ اب آپ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر ایک طرف ہو جائیں۔ جو ہی حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا کیا، فرشتوں نے ان سب لوگوں کو جو حملے کی نیت سے باہر موجود تھے اللہ کے حکم سے اندھا کر دیا۔ حملہ کرنے والوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بھاگو یہاں سے، لوط کے مہمان تو کوئی زبردست جادوگر ہیں۔ جیسے ہی ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا، تم سب میرے ساتھ یہاں سے بھاگ چلو، خبردار پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، اب ان لوگوں پر عذاب کا وقت آ پہنچا ہے۔ آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ وہاں سے نکل پڑے۔ آپ کی بیوی نے کچھ دور تک تو آپ کا ساتھ دیا، لیکن پھر وہ واپس پلٹ کر اپنی قوم کے پاس چلی آئی۔ اب اللہ کا عذاب نازل ہونا شروع ہوا، پوری قوم پر پتھروں کی بارش کی گئی اور فرشتوں نے ان پر زمین کو الٹ دیا۔ پتھروں کی بارش کے ساتھ نازل کیے گئے عذاب نے اس قوم کا نام و نشان مٹا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہی پیش آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب کے لیے جو فرشتے بھیجے وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور ان کو فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی تھی۔ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ ہم فرشتے ہیں اور فلاں بستی پر عذاب لانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ ایک نیک بندے تھے اور دنیا کی بھلائی چاہتے تھے، اس لیے وہ فرشتوں سے جھگڑنے لگے کہ ایسا نہ کرو، اس بستی میں اللہ کا نبی لوط بھی رہتا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ سوائے حضرت علیہ السلام کی بیوی کے ان کے گھر والوں کو بچا لیا جائے گا۔ اگلے دن بستی کھنڈرات کا ڈھیر بن چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پتھروں کی بارش کی اور زمین کو ان پر الٹ دیا، اور اس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے دنیا سے فنا ہو۔